بچنے. ہیلو ایوری ون، اس لیسن میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ علی بابا پہ شپنگ کاسٹ کو کیسے منیمائز کیا جائے. جب بھی ہم امیزون ایف بی اے کرتے ہیں تو امیزون ایف بی اے کے لیے ہمیں فلفلمنٹ سینٹر میں سامان بھیجنا پڑتا ہے، رائٹ؟ اگر سامان سینڈ نہیں کریں گے تو سامان ایکٹیو کیسے جائے گا اور سیل کیسے آئے گا. لیکن سامان سینڈ کرنے کے لیے ہمیں رائٹ پروڈکٹ چاہیے اور منیمائز کاسٹ چاہیے، کیونکہ جب ہم امیزون پہ سیل کرتے ہیں پروڈکٹ کی تو ریونیو ڈزنٹ میٹر. ریونیو 1 ملین ہو سکتا ہے، 2، 3، 10، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ریونیو 1 ملین ہو سکتا ہے، 2، 3، 10، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے ہڈن کاسٹ جو ہے بائی ڈیفالٹ کاسٹ کتنا ہے، آپ کو بزنس پریمیم دے رہا ہے یا نہیں. جب بھی ہم شپنگ کی بات کریں تو جب آپ ایک پروڈکٹ بائی کرو اور سپلائر سے کہو کہ مجھے شپنگ کوٹ دو، تو سب سے پہلے شپنگ کا آپ رول جانیں کہ آپ کو کوٹ کس بیس پہ ملتا ہے. آپ کو کوٹ ڈیسٹینیشن بیس پہ نہیں ملتا. ایسے ملک ہے جہاں پہ لیٹس سے کہ دبئی اور امریکہ، چائنا دبئی کے بہت قریب ہے لیکن امریکہ بہت دور ہے. چائنا کو شپنگ موسٹلی جو ہے اگر آپ امریکہ شپ کراتے ہو چیپ پڑتا ہے، دبئی کو آپ شپ کراتے ہو ایکسپینسو پڑتا ہے. ریجن ڈیسٹینیشن پہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ پروڈکٹ کا سائز کتنا ہے، ڈائمنشن کتنا ہے، بولکی ہے یا نہیں. لیٹس سے یہ لیپ ٹاپ مجھے پاکستان اپنے بھائی کو شپ کرنا ہو، جب میں اسے فیرکس لے کے جاؤں وہ یہ نہیں دیکھیں گے، مجھے ڈائریکٹ کوٹ نہیں دیتے. وہ سب سے پہلے ڈائمنشن کا میجرمنٹ کر لے گا. جب وہ کہے اس کے بعد ویٹ آتا ہے، اسے ویٹ کر کے تیسرا شپنگ ٹائم فریم کہ اتنی دنوں میں ملے گا. تو جب بھی آپ چائنا میں کسی بھی سپلائر سے بات کرو اور آپ کو شپنگ کوٹ جاننا ہو تو وہی سیم رول ہے. وہ پروڈکٹ کا سائز کہ بولکی ہے یا نہیں، اس کے بعد اور شپنگ ٹائم فریم دیکھ کے آپ کو کوٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں جب بھی علی بابا سے کچھ بائی کرنا ہو اپنا پروڈکٹ ریسرچ صحیح کرے. ایسا پروڈکٹ سیل کرے جو بولکی نہ ہو. لیٹس سے کہ آپ نے مائنڈ بنایا کہ مجھے یوگا میٹ سیل کرنا ہے، یا مجھے کرسی سیل کرنا ہے، یا مجھے ٹی وی سیل کرنا ہے، یا مجھے بیڈ سیل کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ چیز بولکی ہے. اب بیڈ اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو بیڈ کا لاجسٹک جو ہے بائی ایئر تو سوچو بھی نہیں. لیٹس سے کہ آپ نے مائنڈ بنایا کہ مجھے یوگا میٹ سیل کرنا ہے، یوگا میٹ باری نہیں لیکن بولکی ہے. اگر آپ نے 200 یونٹ بائی کیے اور آپ سپلائی سے کہو کہ اسے بائی ایئر شپ کراؤ، ہو سکتا ہے کہ شپنگ کاسٹ پروڈکٹ کا ڈبل ہو، کیوں؟ بولکی ہے. پھر ہمارے لیے جو بیسٹ آپشن ہے ہم اسے بائی سی شپنگ کریں گے، کیوں؟ تاکہ کاسٹ منیمائز ہو کہ ہمیں منافع ہو. اب جب بائی سی کرتے جاتا ہے شپنگ ٹائم فریم، اگر بائی ایئر 7 دنوں میں ملتا ہے، 5 دنوں میں ملتا ہے، تو وہاں سے ہمیں وہ بائی سی 45 to 60 ڈیز میں مل سکتا ہے. ٹائم فریم کا فرق ہوا، رائٹ؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ سرچ کرے جو بولکی نہ ہو، ڈائمنشن میں کم ہو، اور آپ کو جو ہے شپنگ چارجز کم پڑے. اب لیٹس سے موسٹلی اگر آپ کچن کے آرگنائزر سیل کرتے ہو سیٹ میں، وہ بلکی ہے، ہو سکتا ہے کہ بائی ایئر شپنگ ایکسپینسو ہو تو پھر ہم اسے بائی سی کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں چائنا سے میرے سارے سٹورز پہ ایک ہی پروڈکٹ کا جو ہے ہم چائنا سے سورس کرتے ہیں، ہم اپنا مینوفیکچر کرتے ہیں آئی لیشز گلو. آئی لیشز گلو میں خود کا مینوفیکچر کرتا ہوں، خود کا برانڈ ہے، اور اس کا ڈائمنشن بہت ہی کم ہے. ہم اگر ایک پیلٹ منگاتے ہیں تو ایک پیلٹ پہ زیادہ سے زیادہ $200 کا خرچہ نہیں آتا. وجہ ڈائمنشن. اب اگر وہ سیم پیلٹ میں یوز لیپ ٹاپ کا منگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پیلٹ مجھے 800 کا پڑے. اب آپ کہو گے شاہد بھائی یہ پیلٹ کا سائز تو سیم ہے، یہ پیلٹ سیم ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ آئی لیشز گلو ہے، یہاں پہ لیپ ٹاپ ہے. اگین ڈائمنشن ان ویٹ ان بولکی. لیپ ٹاپ بولکی ہے، ٹی وی بولکی ہے. لیٹس سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کمبل سیل کرنا ہے، رضائی جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کہ یا لیٹس سے آپ نے مائنڈ بنایا کہ آپ نے جو بھی ایسا چیز ہو جو بولکی ہو،
سو ہمیشہ بلک کی چیز کا شپنگ یہ یاد رکھ کے زیادہ آتا ہے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا کے حالات کیسے ہیں, ہم سب چائنا پہ ڈیپینڈ ہے. پروڈکٹ کا کاسٹ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, اب شپنگ بھی ایکسپینسو ہے, پروڈکٹ کاسٹ ڈبل ہو چکا ہے, دنیا میں چیزیں مہنگی ہے. سو ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. منیمائزیشن بزنس میں بہت ہی بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کا شپنگ کاسٹ منیمائز ہے, آپ کا امیزن فی منیمائز ہے, آپ کا پی پی سی منیمائز ہے, یہ سب کچھ منیمائز, اگر آپ کو بزنس پریمیم نہیں دے رہا تو پھر فائدہ کیا ہے, رائٹ؟ ہم تو وہ پروڈکٹ سیل کریں گے جس سے ہمیں پریمیم ملے, ہم تو وہ پروڈکٹ سیل کریں گے جس کا سب کچھ منیمائز ہو کہ ہمیں فائدہ ہو. کاروبار ہم فائدے کے لیے, پریمیم کے لیے, تاکہ میں اور گرو کروں. سو گرو کرنے کے لیے ایز آئی آلویز سے رائٹ پروڈکٹ جہاں سے منیمائز ہو. ٹوتھ پیسٹ جو ہے, فلاس, اب جیسے آپ فلاس سیل کرتے ہو, ہم جو ہے پہلے جب میں نے امیزون FBA شروع کیا تھا تو وہ ایول آئی اینکلٹ بہت ہی چھوٹا ہے. آئی تھنک میرے پاس اگر یہاں پہ ہو ایول آئی اینکلٹ, یہ چیز ہمیں 30 سینٹ کا ملتا تھا. 30 سینٹ کا مل کے ہم امیزون پہ صرف $15 کا سیل کرتے تھے, اور اس کا شپنگ کاسٹ 10 سینٹ پڑتا تھا. یہ کتنا لائٹ ہے, سو لائٹ. سو ہمیشہ تو اب اس سے اب یہ بھی دے رہے ہو لائٹ ہے, سو لائٹ. سو ہمیشہ تو اب اس سے اب یہ تو نہیں بکتا, اب تو سیزن گیا ہے, لیکن پہلے لوگ اسے بہت بائی کرتے تھے. ایول آئی اینکلٹ, ایول آئی, اس کا ایک سیزن تھا. تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پروڈکٹ ویٹ پہ. اب لیٹس سے کہ اگر ہم اس کا 1,00,000 یونٹ بھی بائی کر لیتے تھے تو ہم اتنا شپنگ نہیں آتی, زیادہ سے زیادہ 800-900 مجھے یاد ہے, بہت کم. اگر ہمیں 1,000 پیسز چاہیے ہوتے تھے, مجھے پتہ یاد ہے وہ ایک باکس میرا سپلائر, کیونکہ یہ باکس میں بہت زیادہ فٹ ہوتے, تو مجھے یاد ہے $75 آتا تھا. دیٹس اٹ. سو اب لیٹس سے کہ اگر اس ایک باکس میں 1,000 یونٹ آپ 75 پہ ڈیوائڈ کرو, سینٹس میں شپنگ پڑتا ہے, رائٹ؟ سو ہمیشہ ایسا رائٹ پروڈکٹ چوز کرے جو بلکی نہ ہو, اوکے, تاکہ شپنگ کاسٹ آپ کا زیادہ پیسہ نہ کھائے. منیمائزیشن بہت ہی زبردست کی ہے بزنس کا. ہر ایک چیز کو ہم منیمائز کریں گے. یا آپ ان لینڈ چیزیں دیکھو, اگر آپ کو لگے کہ یار چائنا سے یہ چیز مجھے مہنگا پڑ رہا ہے, دبئی میں ہوں, امریکہ میں ہوں, یا سم ٹائم ہو سکتا ہے موسٹلی ہم علی بابا سے ہی کرتے ہیں. سو رائٹ پروڈکٹ سرچ کریں تاکہ کاسٹ منیمائز ہو اور شپنگ کاسٹ جو ہے آپ کا کم ہو. اگر یہ فیکٹر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو شپنگ کاسٹ جو ہے آپ بلک کے حساب سے میجرمنٹ کر کے, ڈائمنشن کے حساب سے, شپنگ ٹائم فریم کے حساب سے ملتا ہے, سو آئی گارنٹی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے پینک نہیں کرے گا کہ اوہ شپنگ کاسٹ تو اتنا ہے, پروڈکٹ کاسٹ اتنا ہے. رائٹ اسٹریٹجیز ہو, رائٹ پروڈکٹ سورس ہو, ان بلک ہی نہ ہو, آپ ہمیشہ پیسہ بناؤ گے. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. تھینک یو.